بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی سے جلال الدین اکبر مغل اعظم ہندوستان کے شہنشاہ تک کی اسلامی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی ہم 71 نمبر قسط ہے جس میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، 10ویں صدی عیسوی میں جب سلطان سبکتگین نے لاہور کے راجہ جے پال کو شکست دی تھی تو پشاور غزنویوں کے قبضہ میں چلا گیا تھا، اور 11ویں صدی کے پہلے چوتھائی حصے تک محمود غزنوی نے ہندوستان پر اپنے حملوں کے دوران پشاور ہی کو اپنے لشکر کا مرکز بنائے رکھا تھا۔ اس کے بعد یہ شہر تقریباً 100 سال تک غزنویوں کے تحت رہا۔ غزنویوں کے بعد یہاں پر مختلف حکمران حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ غوری آئے۔ اس کے بعد 1505 میں درہ خیبر کے راستے بابر حملہ آور ہوا۔ پشاور کے علاوہ اس نے باجوڑ اور سوات کو بھی اپنا متی بنا لیا تھا۔ اورنگزیب اور اس کے جانشین 1738 تک یہاں حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد اس شہر پر ایران کے بادشاہ نادر شاہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد جب عالم اسلام کے عظیم فرزند اور رجل عظیم احمد شاہ درانی نے قندھار میں اپنی حکومت قائم کی تو پشاور پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ سن 1815 میں یہ سارا علاقہ سکھوں نے فتح کر لیا، اور 1818 میں سکھوں کے حکمران رنجیت سنگھ نے یہاں اپنے ایک ساتھی ہری سنگھ کو حاکم مقرر کیا تھا۔ 1849 میں یہ علاقہ پوری طرح انگریزوں کی مملکت میں شامل کر دیا گیا تھا، اور پشاور اور گردنواح کے سارے علاقے کو پنجاب کی حکومت کا انتظامی ضلع بنا دیا گیا تھا۔ سن 1901 میں شمالی مغربی سرحدی صوبہ کے نام سے ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا گیا، اور اس پشاور کو اس صوبہ کا صدر مقام مقرر کیا گیا تھا۔ بہرحال سلطان شہاب الدین غوری نے پشاور کے گردنواح کے علاقے کو اپنے تسلط میں کرنے کے بعد پیش قدمی کی، اور اب اس نے لاہور کا رخ کیا تھا۔ لاہور پر اس وقت آخری غزنوی بادشاہ خسرو ملک حکومت کیا کرتا تھا۔ جہاں تک لاہور کا تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے اوتار رام چندر جی اور ان کی بیوی سیتا کے بیٹے لالو نے اپنی ماں کی یاد میں دریا راوی کے کنارے یہ شہر آباد کیا تھا۔ یہ شہر لاہور، لوہار اور لاہور کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس کا تلفظ لاہور بن کر رہ گیا۔ اس شہر کے گردا گرد بہت بعد کے زمانوں میں ایک وسیع اور 13 دروازے بنائے گئے تھے۔ ان دروازوں کے نشانات اب بھی ملتے ہیں، اور جہاں یہ دروازے بنائے گئے تھے ان کے قریبی آبادیاں انہی نام سے منسوب ہیں، جیسے لوہاری دروازہ، شیراں والا دروازہ وغیرہ۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ آور ہو کر اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا، اور ہجری 912 میں لاہور سمیت شمالی ہند کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، اور اس فتح کی یاد میں لاہور میں اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ جب سلطان محمود غزنوی واپس غزنی جانے لگا تو اپنی طرف سے اس نے اپنے منظور نظر غلام ایاز کو لاہور کا حاکم مقرر کیا۔ آج بھی محمود غزنوی کے غلام ایاز کی قبر پرانے شہر میں چوک رنگ محل میں موجود ہے۔ برصغیر کے مشہور شیخ اور صوفی بزرگ علی حجویری دادا گنج بخش بھی یہاں کافی عرصہ رشد و ہدایت کی روشنی پھیلاتے رہے۔ ان کا مزار بھی یہی ہے۔ 1188 تا 1190 کے عرصہ میں غوری خاندان اور اس کے غلام یہاں حکمرانی کرتے رہے۔ ان میں قطب الدین ایبک کا بھی شمار ہوتا ہے، جس کا مزار لاہور کے مشہور بازار انار قلعے کے قریب واقع ہے۔ اس کے بعد خلجی خاندان نے یہاں حکومت کی، جو لگ بھگ 250 سال تک لاہور پر حکومت کرتے رہے۔ اس عرصہ میں منگولوں نے کئی بار حملہ آور ہو کر اس شہر کو تاخت و تاراج کیا۔ کہتے ہیں جب سلطان مبارک شاہ لاہور آیا تو یہاں صرف کھنڈر باقی تھے۔ اس نے شہر کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد لاہور لودھیوں کے زمانے میں بھی کافی مشہور اور معروف رہا۔ آخر درہ خیبر اور پشاور سے گزرنے کے بعد مغل بابر کی سرکردگی میں لاہور پر قابض ہوئے۔
शहंशाह बाबर ने अपने बेटे कामरान को यहाँ का वाली मुकर्रर किया। दरिया रावी के किनारे कामरान के हुक्म से एक बारादरी तामीर की गई थी। इस बारादरी और बाग के आसार आज भी मिलते हैं। बाबर के बेटे हुमायूं के जमाने में लाहौर शोरशों का इमारतगाह बन गया। यहां तक कि शहंशाह अकबर ने अपने जमाने में लाहौर की असर नौ तामीर करवाई और लाहौर की आबादी के गिर्द फसील और मुख्तलिफ दरवाजे इसी जमाने में तामीर किए गए थे। लाहौर का किला तो बहुत पुराना और पहले से मौजूद था, लेकिन अकबर के जमाने में इस दोबारा तो पुख्ता तामीर किया गया। अकबर ही के जमाने में मशहूर अफराद उर्फी और फैजी तक ने यहाँ क्याम किया। शहंशाह जहांगीर के अहद में यहाँ एक आलीशान मस्जिद तमीर की गई जिसका नाम मस्जिद वजीर खान रखा गया, जो अब भी वजीर खान की मस्जिद मौजूद है। इसके अलावा शाहदरा के करीब जहांगीर का मकबरा भी इसी दौर की यादगार है। औरंगजेब को लाहौर आने का मौका तो बहुत कम मिला, लेकिन इसकी कोशिशों से शाहजहां के अहद में तामीर करदा बाज यादगारों को महफूज करने का काम हुआ। इसी अहद में दुनिया के मशहूर और मारूफ शाही मस्जिद भी तामीर की गई थी, जो फन तामीर का बेहतरीन नमूना ख्याल की जाती। मुगलों के जवाल के बाद पेशावर की तरह लाहौर में भी सिखों की हुकूमत कायम हो गई थी और सिखों के बाद यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई थी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हिजरी 575 में अपने लश्कर के साथ लाहौर का रुख किया था। लाहौर में इस वक्त गजनी खानदान की हुकूमत थी और गजनियों में से एक शख्स खसरो मलक यहाँ हुकूमत करता था। किसी दौर में यहाँ गजनियों की हुकूमत बड़ी मुस्तहकम और मजबूत थी, लेकिन अब वो हालत ना थी। खसरो मलक के दौर में दिल्ली के राजा गोविंद राय और अजमेर के राजा पृथ्वी के बार बार हमला आवर होने की वजह से खसरो मलक की हालत बड़ी कमजोर हो चुकी थी। इसके अलावा अक्सर बेशतर अफगानियों की योरिश भी जारी रहती थी, जिनका मुकाबला करते करते खसरो मलक कमजोर हो चुका था। गजनी के आखिरी ताजदार खसरो मलक को जब खबर हुई कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने लश्कर के साथ लाहौर पर हमला आवर होने के लिए आ रहा, तब इसने अपनी आफियत इसी में जानी कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की फरमाबरदारी इख्तियार कर ले। लिहाजा इसने जंग का रास्ता इख्तियार न किया। पहले वो अपने लश्कर के साथ किला बंद होकर बैठ गया ताकि हालात का जायजा लेकर सुल्तान शहाबुद्दीन के क्या इरादे हैं भांपे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जब अपने लश्कर के साथ लाहौर पहुंचा और इसे खबर हुई कि आखिरी गजनी हुक्मरान खसरो मलक सुल्तान शहाबुद्दीन से जंग नहीं करना चाहता और इससे सुलह का ख्वाह है, तब सुल्तान शहाबुद्दीन ने भी जंग करने का इरादा तर्क कर दिया। इस सूरत में हाल को देखते हुए गजनवी हुक्मरान खसरो मलक ने अपना एक 9 उम्र बेटा एक हाथी और चंद तोयफ के साथ सुल्तान शहाबुद्दीन की खिदमत में भेजा और सुल्तान शहाबुद्दीन को पेशकश की कि मैं सुलह का ख्वाह हूं, इसके लिए आप मेरे बेटे को अपने पास जमानत के तौर पर रख सकते हैं। खसरो मलक को इस गुफ्तगू से सुल्तान शहाबुद्दीन बड़ा मुतासर हुआ। लाहौर पर इसने हमलावर होने का इरादा तर्क कर दिया और वापस गजनी चला गया। लाहौर पर शहाबुद्दीन गौरी के हमलावर न होने का सबब से ज्यादा दुख और सदमा जम्मू के राजा चक्रदेव को हुआ। इसके लिए माजी में गजनवी हुक्मरान के हाथों जम्मू के हुक्मरानों को काफी नुकसान पहुंचा था, इसलिए वो गजनवी हुक्मरानों को अपना बदतरीन दुश्मन ख्याल किया करते थे। इसलिए सुल्तान शहाबुद्दीन लाहौर पर हमलावर होकर आखिरी गजनवी हुक्मरान खसरुद्दीन को लाहौर की हुकूमत से महरूम करके लाहौर को अपनी अमलदारी में शामिल कर ले। इस तरह इसकी ख्वाहिश थी कि गौरियों के हाथों गजनियों की हुकूमत तबाह और बर्बाद हो। लेकिन जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी खसरो मलक से सुलह करके और इसे लाहौर की हुकूमत पर बरकरार रखने के बाद गजनी चला गया, तब चक्रदेव को बड़ा दुख और सदमा हुआ और इसे अपने किए कई जानने वालों के सामने इस बात का जिक्र भी किया कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को अगर लाहौर पर हमला आवर होकर इस पर कब्जा नहीं करना था तो इन इलाकों की तरफ आने की मकसद क्या था। इसने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि काश सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी लाहौर पर हमला आवर होकर खसरो मलक को हुक्मरानी से महरूम कर देता। दूसरी तरफ खसरो मलक को भी खबरें पहुंच गई थी कि जम्मू के राजा चक्रदेव सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को इस तरह लाहौर पर कब्जा किए बगैर वापस जाने का बड़ा दुख और बड़ा सदमा है। खसरो मलक ने भी अपने मन में ठान ली थी कि अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो वो जम्मू के राजा चक्रदेव से इसके इन ख्यालात और मकरदा इरादों का इंतकाम जरूर लेगा।
لاہور کے حاکم خسرو ملک کو اپنا فرمانبردار اور مطیع بنانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری غزنی چلا گیا تھا. وہاں جا کر پھر اس نے اپنی جنگی تیاری کو اپنے عروج پر پہنچایا. اس کے بعد لشکر لے کر پھر نکلا, ملتان کا رخ کیا, ملتان سے اچ کی طرف گیا. اچ کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہ سندھ میں داخل ہوا. 3 ماہ تک وہ سندھ کے مختلف شہروں اور قصبوں پر حملہ آور ہوتا رہا اور سندھ کے سارے ساحلی علاقوں کے ساتھ سندھ کے اندرونی شہروں پر اور قصبوں کو بھی اس نے 3 ماہ کے اندر اندر فتح کر لیا تھا. فتح ہونے کے بعد شہروں میں پرانا شہر دیبل بھی شامل ہے, جسے کراچی کہتے ہیں. تاریخ میں دیبل کا نام دیول میں لکھا گیا. یہ سندھ کی قدیم بندرگاہ اور ایک نامور شہر تھا. یہ دریائے سندھ کے مغربی جانب ایک کھاڑی کے دہانہ پر واقع تھا. سب سے پہلے محمد بن قاسم نے ہجری 92 میں اس شہر کو فتح کیا تھا. اس وقت یہاں کا حکمران راجہ دہر تھا. اس پر الزام تھا کہ دیبل کے مقام پر بحری قزاقوں نے بعض ایسی کشتیوں کو لوٹ لیا جو مسلمان مرد اور عورتوں کو لنکا سے عراق اور مکہ لے جا رہے تھے. مسلمان حکمرانوں نے اس کام میں راجہ دہر کو ملوث سمجھا. لہذا محمد بن قاسم کو دیبل یا دیول پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا گیا تھا. اپنے لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم دیبل پہنچا. یہاں عرب اپنے ساتھ منجنیقیں بھی لائے تھے اور ہندوستان میں منجنیقوں کے استعمال کرنے کا یہ پہلا موقع تھا. شہر پر حملہ آور ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے اسے فتح کر لیا تھا. شہر پر قابض ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے مغلوب غیر مسلموں کے سامنے نرم شرائط پیش کی اور ضمیوں کی حیثیت سے انہیں پورے حفظ و امان کا یقین دلایا تھا. اس شہر میں محمد بن قاسم نے ایک مسجد بھی تعمیر کرائی تھی. ساتھ ہی ساتھ اس نے دیبل میں ایک نیا محلہ بھی تعمیر کرایا اور اس میں اس نے لگ بھگ 4000 عرب خاندان آباد کیے. اس دور میں دیبل یہاں کے ایک بارونق شہر تھا. بحری تجارت اور کاروبار کا مرکز تھا. اس کے باشندوں کی بڑی تعداد تاجروں اور کاریگروں کی تھی. بہرحال دیبل یا دیول سمیت شہاب الدین غوری نے 3 ماہ میں پورے سندھ کو فتح کیا اور وہاں اپنی طرف سے اپنے ایک امیر سیف الملوک کو سندھ کا حاکم بنانے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ شہاب الدین پلٹا. اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پھر ایک مہم شروع کی. دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیانی سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا اب وہ سیالکوٹ پہنچا. سیالکوٹ تاریخ کے اوراق میں ایک انتہائی اہم اور قدیم شہر شمار کیا جاتا ہے. مورخین نے اس سے متعلق پہلی رائے یہ ہے کہ اس خوبصورت اور قدیم شہر کی بنیاد ایک راجہ نے رکھی تھی. اس کا نام سلا تھا اور سلا نام کا یہ راجہ ہندوستان کے مشہور اور قدیم پانڈو خاندان کا ماموں تھا. اس نے یہاں ایک قلعہ بھی بنوایا تھا اور اس شہر کا نام اس نے اپنے نام کی مناسبت سے سلکوٹ رکھا تھا. سلکوٹ جو بعد میں بگڑ کر سیالکوٹ بن گیا. بعد میں ہندوستان کے راجہ مکرمہ جیت کے عہد میں ایک ہندو راجہ صالح نے اس پر قبضہ کر لیا تھا. مورخین کی دوسری رائے اس شہر سے متعلق یہ ہے کہ سیالکوٹ ایک انتہائی قدیمی شہر ہے اور پہلے یہاں سکلا نام کا ایک پرانا اور قدیم شہر ہوا کرتا تھا اور اسی سکلا نام کے کھنڈرات پر یہ شہر آباد کیا گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یونانی بادشاہوں کے زمانے میں یہ شہر الویتھی ڈیمس خاندان کے بادشاہوں کا دارالحکومت بھی رہا ہے. لیکن بعد میں اس پر وحشی اور خونخوار قبائل حملہ آور ہوئے اور سیالکوٹ پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. سلطان شہاب الدین غوری سیالکوٹ آیا. اسے فتح کرنے کے بعد انہوں نے ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ تعمیر کرایا. اس کے بعد سیالکوٹ اور گردونواح کے جس قدر علاقے اس نے فتح کیے تھے وہاں کا حاکم اس نے اپنے سالار حسین خرمیل کو بنایا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ وہ غزنی کی طرف روانہ ہو گیا تھا. سیالکوٹ پر سلطان شہاب الدین کا قبضہ ہونے کا لاہور کے غزنوی حاکم خسرو ملک کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا تھا، اس لیے کہ سیالکوٹ کو وہ اپنی عملداری میں خیال کرتا تھا. اپنے بعد میں اپنے سالار حسین خرمیل کو سیالکوٹ کا والی بنانے کے بعد شہاب الدین غوری جب واپس غزنی چلا گیا تو خسرو ملک نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا. اس نے آس پاس کے ہندوؤں کے علاوہ ایک بے دین قوم کھکھر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. یہ کھکھر لا مذہب اور بے دین قسم کے لوگ تھے، غیر مسلم تھے. دریائے سندھ سے لے کر کوئے سوالک کے دامن تک ان کے سارے علاقوں میں عبادت تھے اور اپنے ان علاقوں سے نکل کر وہ آس پاس کے علاقوں پر
حملہ آور ہوتے اور دوسری قوموں اور قبیلوں کو انہوں نے جینا حرام کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ حکامہ برپا کرنے کے بڑے شوقین تھے اور اس طرح تک کہ محتسب تھے کہ ان کے آس پاس کی آبادیاں ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکی تھی، خاص طور پر پشاور اور اس کے گرد و نواح کے پیش کے مسلمانوں کا تو انہوں نے جینا مشکل کیا ہوتا۔ ان لا مذہب کھکھروں نے خدا پرست مسلمانوں کے لیے پنجاب کا سفر کرنا بھی مشکل کر دیا تھا۔ یہ لوگ کسی مذہب یا اصول کے پابند نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔